بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاجارہ ہے، بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم. کچھ لوگوں کی ساری زندگی کرائے میں گزر جاتی ہے. اب یہاں سے جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں نہیں، بس سروس میں جاتے ہیں. بس سروس میں آپ کون ہوتے ہیں؟ کرایہ دار ہوتے ہیں، کرایہ دے کے آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ رکشہ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کرایہ دار ہوتے ہیں، آپ مستاجر ہوتے ہیں، آپ اجیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ آجر ہوتا ہے، مجیر ہوتا ہے. آپ اجیر ہوتے ہیں، مستاجر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی کوئی چیز کرائے کے طور پر دینا شروع کر دیتے ہیں. رینٹ کا کار کا بزنس ہے. ٹھیک ہے. رینٹا کار کا بزنس ہے، رینٹا ہوم کا بزنس ہے. صحیح ہے. پوری دنیا تو لینڈ لارڈ نہیں ہے نا، مالک مکان تو نہیں ہے نا. ہر کوئی کرائے پہ رہ رہا ہوتا ہے. اکثر آبادی کرائے پر ہوتی ہے، اکثر دنیا کرائے پر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام بھی کرائے پر رہتے تھے، صحابہ کرام کرائے پر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رخصتی کی تو حضرت علی سے کہا کہ فلاں گھر کرائے پر لو، تو کرائے پر لیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بندے بھی کرائے پر لیے جاتے ہیں. ان خیر من استاجرت کیا ہے آگے؟ قوی الامین. حضرت موسیٰ کرائے پر کام کرتے رہے، اجیر کے طور پہ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو کرائے کے حوالے سے بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے. 6 ابواب قائم کیے ہیں اس باب کے اندر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بہت آسان ہے، صرف پڑھنے کے، مطالعہ کرنے کے. آپ کو اس کا اردو ترجمہ آتا جائے، آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. کوئی صورت مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان، سمجھنے کے قابل ہے، آسان فہم چیزیں ہیں. لیکن ایک نقصان دہ بات ہے، اور نقصان دہ بات یہ ہے کہ سارے کے سارے مسائل جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ پرانے زمانے کے. ٹھیک ہے. پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ آج کے مسائل انہی کے اوپر متفرع ہوتے ہیں. متفرع سمجھتے ہو نا؟ آج کے مسائل انہی اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لیکن صرف وہی اصول نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں عرف کا دخل ہے. اصول وہی ہیں لیکن عرف بدل جانے سے چیزوں کا حکم بدلی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو چونکہ جدید مسائل نہیں ہے، آج کے زمانے کے مسائل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو صرف پڑھیں گے، سمجھیں گے. ٹھیک ہے. صورت مسئلہ بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اصول جو بیان کیے ہیں وہ عرف کے اعتبار سے بیان کیے ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل ہو کہ بھی یہ کیسے، یہ کس طرح. لیکن اتنا سمجھ لینا کہ یہ اس زمانے کے اصول کے مطابق ہے. آج کے زمانے کے اصول کے مطابق مسئلہ الگ ہوگا، لیکن چونکہ بنیادی اصول اس کے اندر ہیں اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اجارہ یہ بھائی ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی صورت مسئلہ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن آپ لوگوں نے کتاب کو سمجھنا ہے، کیونکہ آگے جتنے بھی مسائل آئیں گے زندگی بھر آپ کو ان مسائل سے واسطہ پڑے گا. اگر آپ نے علم دین سے وابستہ رہنا ہے، اگر علم دین سے وابستہ نہیں رہنا تو کوئی واسطہ نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کوشش کریں گے ہم کتاب الاجارہ جو مقدمہ ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اور باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیھا پڑھ لیں. دلچسپ ہے، آسان ہے، ہمارا نصاب بھی کور ہو جائے گا اور مسئلہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے. کوئی جہاں مشکل آئے گی بھلے سے ہمیں 3 دن رکنا پڑے ہم رکیں گے. صحیح ہے نا بھائی؟ درمیان میں یہ بس 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 یہ والی حرکتیں نہیں کرنا. چلو جی. یہ بیع منفعت معلومۃ باجر معلوم. بیع اس میں کس کی بیع ہوتی ہے؟ اجارے میں نفع کی بیع ہوتی ہے، عین کی بیع نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک گھڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو گھڑی ہے، گھڑی خرید رہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ یار تیری گھڑی بڑی اچھی ہے، مجھے دے دے، میں رات کو میں نے شادی پہ جانا ہے تو شو مارنے کے لیے پہنوں گا. کہا ٹھیک ہے 100 روپے دے دے، لے جا. 100 روپے کی دے دی. گھڑی آئی کتنے کی؟ 150 کی ہے. صحیح. 100 روپے یہاں سے کما لیا، 100 روپے اس سے کما لیا، 100 روپے اس سے کما لیا. 100 روپے کی چیز ہے اور اس کے اوپر 500 روپے کما لیا، تو منفعت کمائی نا، منفعت کے اوپر. یہ بیع منفعت معلومۃ باجر معلوم.
اجر معلوم ہو یعنی 100 روپے مقرر ہو، پیسے طے کیے ہوں. اجر معلوم جو پیسے معلوم ہو، اجرت معلوم ہو. اجر اجرت سے نا بھائی. ٹھیک ہے بھائی. سلمان سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھے. اچھا جی. ما صحا ثمنا صحا اجرتن، جس چیز کا ثمن صحیح ہے اس چیز کی اجرت بھی صحیح ہے. جس چیز کو بیچنا صحیح ہے اس کو کرایہ پر دینا بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا زور سے سر ہلا رہے ہو لیکن آپ پھنس سکتے ہو اس میں. ما صحا ثمنا، جس کا ثمن صحیح ہے اس کی اجرت بھی صحیح. کیا مطلب ہے؟ مطلب جس کا بیچنا صحیح ہے اس کا کرایہ پہ دینا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی. منفعت جو ہے منفعت معلوم ہوتی ہے. والمنفعت تعلم، والمنفعت اس میں مختلف چیزیں دی ہیں. والمنفعت تعلم، منفعت کا پتہ چل جاتا ہے. کس سے جی؟ ببیان المدہ، مدت کے بیان سے. ٹھیک ہے. وہ نیچے رکھا ہے بالتسمیہ، چیز کے بیان سے. ٹھیک ہے. چیز کے بیان سے وضاحت آگے آ رہی ہے. اس چیز کا بیان کر دیا جائے اس کی وضاحت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بالاشارتی، اشارہ کر دیا جائے کہ یہ والی منفعت مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح ہے بھائی. یہ 3 باتیں بتائی ہیں. بیان منفعت بیان مدت سے. بطور مثال یہ گھر ہے، میں 1 مہینے کے لیے کرایہ پہ لے رہا ہوں. مدت بیان کر دی، ہو گیا صحیح. صحیح ہے. بالتسمیہ، سرخ رنگ، یہ آدمی مجھے سرخ رنگ کر کے دے دے تو سرخ رنگ کا نام لے لیا. ٹھیک ہے. سرخ رنگ کا ایک خاص نام ہے. بطور مثال ABC نام ہے. ABC نام ہے. فلاں والا رنگ مجھے کر دے، اتنے پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. مجھے ملیر ہالٹ پہنچا دے، 15 روپے ملیں گے. صحیح ہے. بالتسمیہ مجھے صدر پہنچا دے، 200 روپے ملیں گے. رکشے والے سے کرنا، ہاں جی قائد آباد جاؤ گے، کتنے میں؟ 500 روپے میں. صحیح ہے. کیا ہے؟ بالتسمیہ، قائد آباد کا نام لے لیا. بالتسمیہ. بالاشارہ، بالاشارہ اس کی کتاب اٹھا کے یہاں رکھ دو، اتنے پیسے مل جائیں گے. بعض گندم کی آٹے کی بوری رکھی، اٹھا کے اوپر رکھ دو، 500 روپے لے جاؤ. صحیح ہے. بالاشارہ. بھائی یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو، یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو، 1000 روپے لے جاؤ. تو اس طریقے سے بیان ہو. والمنفعت تعلم بیان المدہ، مدت کا بیان. کسکنا، جیسے کہ رہائش ہے کہ یہ والا گھر اتنے مہینے کے لیے میں کرایہ پر لے رہا ہوں. والزراعہ، بس ابراہیم سبق کہاں ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہو نا. والزراع، اور زراعت کو بیان کر دیا، جیسے کہ جب کھیتی کٹے گی تو اس وقت تک کے لیے تمہاری زمین کرایہ پر ہے میرے پاس، ٹھیکے پر ہے میرے پاس. فتصیح علی مدت معلومت، یہ صحیح جب ہوگا جب مدت معلوم ہو. ای مدت کانت، چاہے کتنی لمبی مدت ہو. ولم تزد فی الاوقاف علی 3 سنین، لیکن اوقاف کے مال کے اندر اگر کوئی اوقاف کا مال کسی کو کرایہ پر دے رہا ہے تو وہ 3 سال سے اوپر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. اوقاف کا مال، اوقاف کا مال کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، اوقاف کا مال کیا ہوتا ہے؟ وقف شدہ مال. ٹھیک ہے نا. وقف شدہ مال پاکستان میں محکمہ اوقاف. صحیح ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ مولوی صاحب سے ملنا پسند نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں جو کسی سیاستدان سے ملنا پسند نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں جو کسی ویلفیئر سے ملنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنی زمین حکومت کو دے رہا ہوں. ٹھیک. یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کا نہ آگے کا بندہ ہے نہ پیچھے کا بندہ ہے. اب وہ زمین ایسی پڑی ہوئی ہے تو وہ حکومت اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، وہ محکمہ اوقاف میں آتی ہے. اب وہ عام طور پہ ایسی جگہوں پر مسجدیں بناتے ہیں، محکمہ اوقاف کی مسجدیں. دیکھیے کسی نے بادشاہی مسجد لاہور کی،
وہ محکمہ اوقاف کے تحت ہے، ٹھیک ہے، محکمہ اوقاف کے تحت ہے، کسی نے بنا کے حکومت کے حوالے کر دی۔ فیصل مسجد دیکھی کسی نے؟ وہ کیا ہے؟ محکمہ اوقاف کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی سرکاری مساجد ہے ساری محکمہ اوقاف کے تحت ہے، ٹھیک ہے، محکمہ اوقاف ان کی تنخواہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی وقف شدہ زمینیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کسی کو کرائے پر دے رہے تو حکم ہے کہ وہ 3 سال سے اوپر کرائے پر نہیں دے سکتا۔ یہ ایک شروع سے خلافت عثمانیہ سے اصول چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ اصول حکومت کے اوپر ہے، حکومت جس کو چاہے جتنے عرصے کے لیے دے، صحیح ہے۔ اب بے تسمیت ہی بتا چکوں، کل استئجار اعلیٰ صبغ ثوب کہ میں اس کو کرائے پہ لے رہا ہوں کہ مجھے کپڑا رنگ دے، تو جب تک کپڑا رنگے گا اس وقت تک یہ اس کا اجیر ہوگا، ملازم ہوگا۔ وقیادتی ہی یا کپڑا سینے کے لیے، کپڑا سینے کے لیے کرائے پر، مطلب یہ کپڑا سلائی کر دو 300 روپے لے لو، یہ کپڑا سلائی کر لو 300 روپے والا زمانہ تو گیا نا بھائی، 700 روپے لے لو، ٹھیک ہے۔ او بل اشارہ تھی یا پھر اشارے کے ساتھ، کل استئجار اعلیٰ نقل حاضر عام اعلیٰ قضا، جیسے کہ بھائی تم آ جاؤ، تم مزدوری کرو گے، کاجی کروں گا، بھائی یہ والا گندم اٹھا کے وہاں رکھ لو، صحیح ہے بھائی، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ نصیر آباد صحیح ہے، چلے دیکھو بھائی آگے ایک مسئلہ بتایا، اجرت جو ہے، اجرت کا مالک آدمی کب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجرت کا مالک بننے کی 4 صورتیں۔ اجرت کا مالک بننے کی پہلی صورت یہ ہے، کہ ایڈوانس دے دیا جائے۔ ایڈوانس سمجھتے ہو؟ ایڈوانس سمجھتے ہو؟ بھائی درزی کو کپڑے دیے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ جی میں 1300 روپے لوں گا کپڑے سینے کے، میں 1300 روپے لوں گا، ٹھیک۔ کتنے کپڑے سلوانے؟ 10 جوڑے سلوانے، کتنے ہوئے؟ 13,000 ہوئے۔ تو وہ یار چھوڑو یار، 13,000 ابھی لے لو۔ مالک کب بنتا؟ جب کپڑے سی کے دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے پہلے ہی 13,000 دے دیے تو وہ مالک ہو جائے گا، صحیح، سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں یار ہم نا آدھا پیسہ ایڈوانس لیتے ہیں، شرط رکھ لی، آدھا پیسہ ہم ایڈوانس لیتے ہیں، مطلب 7,500 اس کو دے دیا تو یہ 7,500 کا مالک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ کپڑے بنا دیے، مال تیار کر دیا۔ اب مال تیار کر دیا تو مال تیار کرنے کے بعد مالک جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مالک بن گیا، تیاری کے بعد چیز کا مالک بن گیا۔ یا پھر اس نے کپڑے تیار کیے اور کپڑے تیار کر کے اس کے حوالے نہیں کیے بلکہ اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا، تمکن جس کو تخلیہ کہتے ہیں، یعنی ایسا کر دیا کہ وہ اب کپڑوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ جو چیز اس نے بنوائی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھانا ممکن ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مالک بن۔ والاجرۃ لا تملک بالعقد بل بالتعجیل، ایڈوانس دے دیا، ٹھیک ہے، پہلے پیسے دے دیے اور بشرطی یا پھر پہلے پیسے دینے کی شرط رکھی تب بھی یہ مالک بن جائے گا، اور بالاستیفاء یا منفعت حاصل کر لے تب یہ پیسے دے دے گا، اور بالتمکن منہ یا منفعت حاصل کرنے کے لیے ممکن ہو جائے اس کے ساتھ تو بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے احمد سے مشین کرائے پر لی، میں نے احمد سے مشین کرائے پر لی کہ بھئی یہ مشین مجھے دے دو، میں تمہیں 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ میں اس مشین کو استعمال کروں گا، 1 مہینے کے بعد میں تمہیں 1000 روپے دے دوں گا۔ احمد نے کہا ٹھیک ہے ڈن، اور میں مشین لے کر آیا، تھوڑی دیر کے بعد احمد آیا چھین کے واپس لے گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا پیسوں کا مالک بنے گا؟ اس نے غصب کر لیا تو مالک نہیں بنے گا، یہی لکھا ہو فَإِنْ غَصِبَ مِنْهُ، اگر مالک نے کرایہ دار سے وہ چیز چھین لی تو سقط الاجرہ، اجرت ساقط ہو جائے گی، سمجھ رہے؟ اچھا بعض شراح نے یہاں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا وَإِنْ غُصِبَ مِنْهُ،
اگر کسی اور نے غصب کر لیا، ٹھیک ہے، اگر کسی اور نے غصب کر لیا تو اس صورت میں اجرت ساقط ہو جائے گی. حالانکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ غصب منہ، آپ دیکھیں بین السطور لکھا ہوا ہے فَإِن غصب ای الموجر، جس نے اجرت پہ دیا ہے، مالک ہے، اس نے غصب کیا کس سے؟ من المستاجر، مستاجر سے. صحیح ہے، یہ مسئلہ یہ ہے. سمجھ میں آگے بھی؟ اب یہ اجرت ہو کیسے سکتی ہے؟ دیکھو اجرت کا مستحق کب ہوگا، مزید وضاحت ہے. وللدار والارض، گھر اور زمین کے لیے کیا ہے؟ طلب الاجر کل یوم، ہر روز اجرت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. وللجمال کل مرحلۃ، اور جمال یعنی اونٹ پر سوار کرنے والا، صاحب جمل، اونٹ پر سوار کرنے والا ہر مرحلے پر یعنی ہر ایک منزل پر اپنے پیسے لے سکتا ہے. صحیح ہے، جیسے بس پہ بیٹھتے ہیں تو ملیر ہاٹ پہ 10 روپے لے، پھر قائد آباد پہ 10 روپے لے، پھر آگے لانڈی پہ جا کے 10 روپے 30 روپے پورا کرایا، 10 روپے ایسے وہ مانگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وللقصاری، اور دھوبی کے لیے، وللخیاطی، اور درزی کے لیے، بعد الفراغ من العمل، ہی اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد ہی اجرت دے سکتا ہے. لیکن اوپر کی صورتوں میں اگر پہلے سے اجرت طے کر دی گئی ہو تو ہر منزل پر ہر روز مالک مکان آ کے نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھو. وللخباز بعد اخراج الخبز من التنور، آپ نے خباز کے پاس گئے اپنا آٹا لے کر، ٹھیک ہے، اپنا آٹا لے کر گئے، اس نے آپ کے آٹے سے روٹی پکائی اور روٹی جلا دی، ٹھیک ہے. تو خباز کے لیے اجرت کب ہوگی؟ جب وہ روٹی اندر سے پکا کے نکالے گا تو تب اجرت ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن وہ نکالتے نکالتے جل گئی تو تب بھی وہ مالک ہوگا. سمجھ رہے؟ وللخباز، ہاں نقصان اس کا اپنا ہے، مالک کا اپنا نقصان ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ خباز روٹی پکانے کا مکلف تھا، پکانے میں غلطی ہوگی تو غلطی کا یہ مکلف نہیں، کیونکہ یہ اجیر ہے. سمجھ رہے؟ بعد اخراج الخبز من التنور، وللخبازی، اور خباز روٹی پکانے والا، بعد اخراج الخبز من التنور، تنور سے روٹی نکالنے کے بعد مستحق ہو جاتا ہے. اب اس کا ظہور کب ہوگا؟ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَاحْتَرَقَ، اس نے روٹی نکالی اور وہ روٹی جل گئی، ٹھیک ہے. لَهُ الْأَجْرُ، اس کے لیے اجر ہوگا، وَلَا ضِمَانٌ، اور اس کے لیے اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی؟ ایک آدمی نے روٹی پکائی، روٹی باہر جیسے ہی نکلی اس کو اٹھانے لگا تو کتا اٹھا کے بھاگ گیا، کتے کے پیچھے بھاگا اور کتا پکڑا ہی میں نہیں آیا، کافی دور تک گیا. جب گیا تو اب بیچارہ گر گیا کہ اللہ اس کے سوا میرے ابا کو دینا. میرے ابا کو دینا. چلو جی، اب کیا ہوا؟ امیر صاحب کی شادی ہو رہی تھی، امیر صاحب نے وہاں پر آدمی کو بلایا کہ یار ہمارا کو دیگ بنا کے دو یار، ٹھیک ہے. تو وللطباخ، دیگ پکانے والا، سالن پکانے والا، باورچی، ٹھیک ہے. بعد الغرفی، جب وہ پلیٹوں میں سالن ڈال کے دے گا تب اس کو اجرت ملے گی، وگرنہ اجرت کا مستحق نہیں ہے. دیکھو آج عرف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج دیگ حوالے کر دے تو مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج یہ عرف نہیں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ اس وقت عرف تھا تو آج یہ عرف نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے. وللبان، اور اینٹ بنانے والا، بعد الاقامہ، اینٹ اگر اس نے کھڑی کر دی. اینٹ کیسے بنتی ہے پتہ ہے؟ مٹی گیلی کرتے ہیں، مٹی بھگوتے ہیں، گونتے ہیں، پھر مٹی کو سانچے میں ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالنے کے بعد اس سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے. جب وہ اینٹ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو کے کھڑی ہونے کے قابل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ کھڑی ہونے کے قابل ہو جاتی ہے. نہیں، یہ پہلے زمانے کی کچی اینٹیں، اس وقت اینٹیں پکنے کا معاملہ تھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو آج کل بلاک ہوتے ہیں نا، پہلے بلاک سے پہلے اینٹیں ہوتی تھی، اینٹوں سے پہلے کچی اینٹیں ہوتی تھی، انہی اینٹوں سے گھر بنتے تھے.
سمجھے؟ وہ اینٹ ہوتی تھی، اس کو دھوپ میں سکھا دیتے تھے، دھوپ میں سوکھتے 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 وہ پکی ہو جائے، مضبوط بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی ایسی کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے قبر کے اندر کچی اینٹ لگائی جاتی، قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں لگائی جاتی. متقدمین متاخرین سے پکی اینٹ لگانا ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. بغلی قبر کی بات کریں. صحیح سمجھ میں آ گیا؟ صاحبین کہتے نہیں، بلکہ جب وہ اینٹیں جوڑے گا، جوڑ کر اکٹھی رکھ دے گا، تب اس کو اجرت ملے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ صاحبین کے زمانے میں اینٹ پکنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پکنا شروع ہو کے پک کے اس کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کے ڈھیر بنا دیتے تھے اینٹوں کا. ٹھیک ہے. تو صاحبین کا زمانہ یہ تھا، امام صاحب کا زمانہ اور تاکہ بس اینٹ کھڑی ہو جائے تو بس کافی. چلو جی آگے چلو بھائی. دیکھو دو قسم کی اجرتیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی بندے کو کپڑا رنگنے کے لیے دیا تو اس کی محنت کا اثر کپڑے کے اندر آیا. کسی کو کپڑا سلائی کرنے کے لیے دیا، اس کی محنت کا اثر کپڑے کے اندر آیا. ٹھیک ہے. ایک آدمی سے کہا میرا یہ کپڑا اٹھا کے وہاں پہنچا دو، تو اس کی محنت کا اثر کپڑے میں آیا. کیسے ہے؟ میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں؟ میری غلطی ہے، میں نے کیوں سوال کیا آپ سے؟ تو دیکھو بھائی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزوں میں عمل کا اثر اس چیز میں آتا ہے، بعض چیزوں میں عمل کا اثر اس چیز میں نہیں آتا. جس چیز میں عمل کا اثر اس چیز میں آتا ہے اس کو کرائے پر روکنا. یہ ایک منٹ، ٹھیک ہے. عین میں آتا ہے، عین میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب آپ نے دو بندے کرائے پر رکھے. ٹھیک ہے. ایک کو دیا کپڑا سلائی کر کے دو. ٹھیک ہے. ایک کو دیا گھڑی لاہور پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اس نے کپڑا رنگ کر کے دے دیا، کپڑا رنگ کر کے دی، سلائی کر کے دے دیا، اس نے کپڑا لاہور پہنچا دیا. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ پیسے نہیں دے رہے اس کو. ٹھیک ہے. تو جس چیز میں عین میں اثر آتا ہے یہ بندہ روک سکتا ہے. کہتا نہیں دوں گا، پہلے پیسے لاؤ پھر. اور اس میں آپ پیسے نہیں پہنچا رہے تو یہ نہیں روک سکتا آپ کو، یہ آپ کو اس چیز سے نہیں روک سکتا. چنانچہ اگر یہ چیز ضائع ہو گئی تو اس پر ضمان نہیں ہے، کرایہ دار پر ضمان نہیں. اگر یہ چیز ضائع ہوگی تو کرایہ دار پر ضمان ہے. حاضر ہو نا آپ لوگ. وَمَن لِعَمَلِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، کسی کے عمل کا اثر عین کے اندر ہو. کالصباغ والقصار، جیسے کہ رنگ ساز ہے یا دھوبی ہے. يحبسها للأجر، یہ اجر کے لیے آپ کے مال کو روک سکتا ہے. فَإِنْ حَبِسَ فَضَاعَ، اس نے روکا اور مال ضائع ہو گیا. فَلَا زَمَانَ وَلَا أَجَرَ، زمان بھی نہیں اور اجرت بھی نہیں. صحیح ہے. اجرت نہ ہونا بھی واضح ہے کہ اس نے سامان تو دیا نہیں تو اجرت کہاں سے آئے گا. ٹھیک. اور آگے وَلَا يَسْتَعْمِلْ غَيْرَهُ، کہاں گیا؟ وَمَن لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ، اور ایسی چیز جس کے عمل کا اثر نہیں ہے. کل حمال، جیسے کہ کوئی حمال ہے سامان اٹھا کے پہنچانے والا. والملاح، جیسے کہ ملاح ہوتا ہے کشتی لے کے جانے والا. تو لا يحبس للأجر، یہ اجر کے لیے نہیں روک سکتا. بات واضح ہے. آگے مسئلہ اسی حساب سے ہوگا. اچھا جی دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی چاہتا ہے کہ یا فلاں بندہ کام کرے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یار یہ مجھے لکھا ہوا چاہیے، سلمان آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سلمان نے لکھنے کی بجائے نا کہا یار آدھا تو لکھ دے، آدھا تو لکھ دے. ٹھیک ہے. خود بھی تھوڑا سا لکھا، اب ان کی لکھائی تو ویسی نہیں ہے، لہذا اس کو اجرت پوری نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ اور کوئی ایسا عمل ہے جس میں کسی دوسرے کو شامل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں. جیسے میں کہتا ہوں یار اس کمرے میں تم اکیلے رہو گے،
کہ اپنے بھائی کو بھی لے آتا ہے تو کمرے کی دیوار ٹوٹ جائے گی بھائی کے آنے سے، الا یہ کہ بھائی چھت کے اوپر لٹکتا ہو الگ بات ہے۔ تو کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایسی چیز جس کا اثر عمل کے اوپر، اس چیز کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر شرط ماننا ضروری ہے۔ ایسی چیز جس کا اثر عمل، جس کے عمل کا اثر چیز کے اوپر نہیں آتا، اس میں شرط ماننا ضروری نہیں ہے، شرط فاسد ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ابراہیم؟ صحیح، میں تو ہے نہیں، سر ہلاتا جا رہا ہوں، آپ بولتے جو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو بھائی، ولا یستعمل غیرہ ان شرط عملہ بنفسہ، کسی دوسرے کو شامل نہیں کر سکتا ان شرط عملہ بنفسہ، اگر شرط لگائی جائے بھائی کام تم نے اکیلے نہیں کرنا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ میرے گھر میں الماریاں بن رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک کاریگر کو بلایا، تو کاریگر نے کہا کہ میں اکیلا کام کروں گا، 3 ہفتے لگاؤں گا، 3 ہفتے لگاؤں گا۔ ہم نے کہا نہیں، اپنے ساتھ دوسرا بندہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ 3 ہفتے میں اس نے ہم سے لینے تھے 19,000 روپے، ٹھیک ہے، 19,000 کی بات نہیں ہے۔ 3 ہفتے تک ہمارا سارا کام خراب، وہ روزانہ آئے گا جائے گا، گند مارے گا، جو بھی کرے گا، ہم پھنسے ہوئے۔ ہم نے کہا نہیں، اپنے ساتھ بندہ رکھو۔ اس نے کہا نہیں، بندہ میں نہیں رکھتا، کہ جو پیسے ہیں وہ سارے میں نے لینے ہیں، 19,000 سارے میں لوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آدمی آیا، اس نے کہا میں اپنی ٹیم لے کے آؤں گا، میرے ساتھ 4 بندے ہوں گے، چاروں پہلے الماریوں کو ریگ مار لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کتنی الماریاں؟ 32 الماریاں، 32 الماریوں کو 4 بندوں نے 2 گھنٹوں میں ریگ مار لگایا، پھر چاروں بندوں نے مل کر 2 گھنٹے میں اس پہ رنگ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر پنکھا چلایا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کوٹ سوکھنے کے بعد دوسرا کوٹ لگایا، پھر تیسرا کوٹ لگایا، 8 گھنٹے میں کام ہو گئے، 10,000 روپے لے کے چلے گئے۔ ایک دن میں کام ہوا، ٹھیک ہے، سستے میں کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب وہ جو اجیر ہے جس کو ہم نے رکھا تھا، اس کو کتنے روپے ملے؟ 4,000 روپے ملے، 6,000 روپے ملے، باقی 1,000 اس نے لڑکوں کو دے دیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ملے 6,000، دوسرے کو کتنے مل رہے تھے؟ 19,000۔ تو شریک رکھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نفع تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی جگہ پر ایک کا فائدہ، کسی جگہ پر دوسرا۔ بطور مثال قبر کھودنی ہے، کہتے جی میں قبر کھودوں گا 2,000 روپے لوں گا، قبر کھودوں گا 2,000 روپے لوں گا، اور دوسرا کہتا ہے قبر کھودوں گا میں 1,000 روپے لوں گا، لیکن جو 2,000 روپے لے گا وہ ٹائم زیادہ لگائے گا، وہ کہتا ہے میں کسی کو شامل نہیں کرتا، خود اکیلا، اور یہ اپنے ساتھ 2 بندے لگاتا ہے اور کیا 2 گھنٹے میں 4 قبریں کھود لیتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس نے کہا جی میری قبر تو فلاں بندہ ہی کھودے گا کیونکہ وہ بہت نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، ان وہیں یستعمل غیرہ ان شرط عملہ بنفسہ، اگر اس نے شرط لگائی کہ وہ اکیلا کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر دوسرے کو شامل نہیں کر سکتا۔ لیکن فإن اطلقا، لیکن اس نے مطلق رکھا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اب تم اپنے ساتھ بندہ رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی، تو لہو ان یستاجر غیرہ، اس کی مرضی ہے، وہ کسی دوسرے کو بھی کرائے پر رکھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آگے بھائی؟ آگے چلو۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَجِيءَ بِعِيَالِهِ، اس نے کہا کہ بھئی جاؤ یار کوئٹہ کے اندر نا میرے رشتہ دار ہیں، ان کو لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، میرے 10 رشتہ دار ہیں، ان 10 کے 10 کو لے کے آ جاؤ، ہر ایک کے بدلے 1,000 ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ، ان میں سے 5 مر گئے، فَجَاءَ بِمَنْ بقیہ 5 کو لے آیا، تو فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ، تو جتنے آئے ہیں اس کے حساب سے اجر ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب ایک ایک بندے کا طے کیا ہو، جب یہ کہو میرے گھر والوں کو لے آؤ تمہیں 25,000 دوں گا، ٹھیک ہے، اب آدھے مر گئے بقیہ آدھوں کو لے آیا تو اس صورت میں اس کو 25,000 ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جب اجرت ایک بندے فی کس متعین کی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، احمد نے ابراہیم کو کہا ابراہیم بھائی یہ میرا خط ہے، یہ خط لے کے جاؤ
اور میری بیگم کو دو، اور جو جواب دینا وہ لے کر آؤ۔ اب یہ گیا تو اس کو پتہ چلا اس کی بیگم فوت ہو چکی ہے، بہت خوش ہوا، خوشی خوشی واپس آئے کہ آپ کی بیگم فوت ہو چکی ہے، چنانچہ خط ایسے ہی واپس آ گیا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ کہتے اس صورت میں اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے، کیونکہ یہ خط لے کر گیا، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب اس کو کوئی کہتے جی اس نے تھکایا لیکن آپ کا فائدہ تو ہوا نہیں، لہذا کیا ہوا؟ اور کام کے لیے گیا بعد۔ ہاں تو بیگم کیوں فوت ہوئی آپ کی بھائی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں تو آپ سے پہلے ہی پیسے لے لیتے، آپ خط بھیجتے، اب سامنے والے کو پہنچے یا نہ پہنچے پیسے آپ سے لے لیے جاتے ہیں۔ ولا اجر لحامل الکتاب للجواب للموت، پورا میں نے جملہ کاٹ دیا، ولا اجر لحامل الکتاب للجواب۔ دیکھا للجواب کی قید خاص طور پہ لگائی، حامل کتاب ہے یہ للجواب، جواب کے واسطے، لیکن وہ کام ہوا نہیں، جب کام ہوا نہیں تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ یہ ایک اصول ہے، میرے خیال میں اس زمانے کے حساب سے تبدیل ہو چکا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ اس کو ایک طرف کی اجرت ملے گی، کیونکہ اس میں دو کام ہیں، ایک تو جانا آنا اور دوسرا جواب لے کے آنا۔ تو جانا آنا تو پایا گیا، جواب نہیں پائے گا، تو جو ایک چیز پائے گی اس کے اوپر اجرت اس کو ملے گی، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ وَلِحَامِلِ الطَّعَامِ إِن رَدَّهُ، اب ایک تو خط تھا، خط لے کے گیا اور ایسے ہی واپس لے کے آیا، لیکن کھانا لے کے گیا اور سامنے والا بندہ مر گیا، اس نے کھانا نہیں لیا، کھانا واپس لے کے آیا، تو بالاتفاق اس کو پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آج کل کے کھانے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کھانا کتنا ہوتا تھا، پی لے جاؤ، وہ جب مزید آٹھ میں بندہ بیٹھا نا اس کو دے کے آ جاؤ، ٹھیک، تو اس میں اتنی بڑی مشقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں مشقتیں لمبی ہے تو شاید حکم بھی الگ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو دہراؤ، شاباش، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھوڑے پہ گیا ہو، وہ میں کہہ رہی ہوں اس زمانے کے حساب سے مکمل چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اصول پڑھ لیا، اس کے اوپر اشیاء متفرع ہوں گی انشاءاللہ۔